ہماری آخری منزل گلاس برج تھا۔ ہم نے یہ 20 جون کو دیکھنا تھا اور اسی رات میری شنگھائی کے لیے فلائٹ تھی۔ چونگ چاچے کی مضافات میں مختلف ریزارٹ ہیں۔ ہمیں پہاڑیوں کے درمیان موجود ریزارٹ میں کمرے مل گئے۔ وہ کسی بڑے چینی بزنس مین کی پراپرٹی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں اس کی زمین تھی اور اس نے اس پر ریزارٹ بنا دیا۔ وہ جگہ بھی کمال تھی۔ درمیان سے دریا گزر رہا تھا اور جنگل کے مختلف حصوں میں ہٹس تھے جن پر آنے اور جانے کے لیے الیکٹرک گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں۔ میں نے اگر واپس نہ آنا ہوتا تو ہم لازماً 2-3 دن اس میں گزارتے۔ چین کا مشہور گلاس برج اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ گریٹ وال کے بعد چین کی دوسری بڑی سیاحتی کشش ہے۔ ہم صبح گلاس برج کے مقام پر پہنچ گئے۔ چین کے دیگر سیاحتی مقامات کی طرح وہاں بھی وسیع پارکنگ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ چین جہاں بھی کوئی سیاحتی یا کمرشل مقام بناتا ہے، یہ وہاں تمام سہولتیں مستقبل کو ذہن میں رکھ کر تعمیر کرتا ہے۔ دنیا کے ہر بڑے سیاحتی مقام پر وقت کے ساتھ ساتھ رش بڑھتا رہتا ہے، جس کے بعد پارکنگ کا ایشو بن جاتا ہے۔ چین سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 50 سال بعد یہاں کیا صورتحال ہوگی، اور اس کے بعد پارکنگ لاٹ اور کمرشل ایریاز کا لے آؤٹ تیار کرتا ہے۔ یورپ میں حکومتوں کو ہر 10 سال بعد پورے عمارتی بلاکس گرا کر انہیں پارکنگ لاٹس میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہم سرے سے پارکنگ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ پٹریاٹا چیئر لفٹس کی پارکنگ دیکھ لیں، وہاں ہر وقت ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ بہرحال گلاس برج کی پارکنگ بھی بہت وسیع و عریض تھی۔ اس کے بعد ایک پلیٹ فارم آیا، وہاں سے گلاس برج کے ٹکٹ گھر کے لیے بسیں ملتی ہیں۔ پارکنگ سے ٹکٹ گھر 10 منٹ کی بس ڈرائیو پر تھا۔ راستہ پہاڑی اور جنگلی تھا، بالکل سوات کی طرح۔ ٹکٹ گھر کی عمارت گول اور وسیع و عریض تھی۔ ہم نے ٹکٹ لیا، کیمروں کو اپنی شکل دکھائی اور باہر نکل گئے۔ ٹکٹ گھر سے گلاس برج نظر نہیں آتا تھا۔ ہمیں 3-4 منٹ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں اور ہم اس کے بعد ایک اور ہال میں آ گئے۔ وہاں ہمیں جوتوں پر چڑھانے کے لیے کور دیے گئے۔ یہ شیشے کو خراشوں سے بچانے کے لیے تھے۔ ہم نے کور جوتوں پر چڑھائے اور مزید سیڑھیاں چڑھ کر باہر آ گئے، اور پھر اچانک سامنے گلاس برج آ گیا۔ وہ منظر بھی دلکش تھا۔ 2 بلند و بالا پہاڑ تھے جن کے نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ ایک کونے میں سبز رنگ کی جھیل تھی اور ان سب کے اوپر 430 میٹر یعنی 1410 فٹ لمبا گلاس برج تھا۔ پل کے نیچے کسی قسم کی سپورٹ نہیں تھی، یہ دونوں سائیڈ سے موٹی دھاتی تاروں کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا بلند ترین اور طویل ترین ہینگنگ برج تھا۔ اس کی اونچائی 300 میٹر تھی۔ اوپر سے گہرائی میں موجود جنگل اور درخت گھاس محسوس ہو رہے تھے۔ پل کے شروع میں اسٹیڈیم تھا۔ اس میں پل کی سطح تک لکڑی کے بینچ لگے تھے۔ لوگ وہاں بیٹھ کر دھوپ تاپ رہے تھے اور پل دیکھ رہے تھے۔ ہم نے وہاں کھڑے ہو کر تصویریں بنائیں اور اس کے بعد پل پر آ گئے۔ ہمارے قدموں میں شیشے کی موٹی تہہ تھی اور اس پر 1000 کے قریب لوگ چل رہے تھے۔ نیچے دیکھ کر دل کو کچھ ہوتا تھا، ہول سا اٹھتا تھا۔ لوگ شیشے پر لیٹ کر تصویریں بنا رہے تھے، پل پر جمپ کر کے اس کی مضبوطی بھی دیکھ رہے تھے۔ دائیں اور بائیں دور دور تک وادی بکھری ہوئی تھی۔ پل کے درمیان سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں، وہاں سے بنچی جمپ ہوتے تھے۔ یہ دنیا کا بلند ترین بنچی جمپ ہے۔ انسان رسے سے بندھ کر 260 میٹر یعنی 853 فٹ کی چھلانگ لگاتا ہے۔ شیشے پر بیٹھ کر لوگ جمپ لگانے والوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے۔ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ بنچی جمپ 1988 تک غیر قانونی تھا۔ یہ علت آکسفورڈ یونیورسٹی کے طالب علم ڈیوڈ کرک نے شروع کی۔ وہ یونیورسٹی کے ڈینجرس سپورٹس کلب کا سربراہ تھا۔ اس نے 1 اپریل 1979 کے دن اپنے 2 دوستوں سائمن کیلنگ اور جیف توبن کے ساتھ مل کر برسل کے کلفٹن اسپینش برج سے رسہ باندھ کر چھلانگ لگائی۔ یہ کامیاب ہو گئے، لیکن انہیں پولیس نے پکڑ لیا۔ تاہم اس ایک چھلانگ نے بنچی جمپنگ کو کھیل بنا دیا۔ 1987 میں نیوزی لینڈ کے نوجوان AJ ہیگٹ نے ایفل ٹاور کے 2nd لیول سے چھلانگ لگا دی۔ یہ بھی بعد ازاں گرفتار ہو گیا۔
نومبر 1988 میں اسی ہیکٹ نے ہنری وین ایش کے ساتھ مل کر پہلی بار کوئنز ٹاؤن میں کاورا گورج برج پر کمرشل بنجی جمپنگ کی، اور یوں یہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ چین کے گلاس برج سے دنیا کی سب سے اونچی چھلانگ لگائی جاتی ہے۔ ہم بھی وہاں کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے سوچا کہ میں ٹرائی کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر عثمان تیار نہیں ہوئے۔ تاہم زپ لائن پر سودا ہو گیا، اور یہ بھی اتنی ہی خطرناک اور ہولناک تھی۔ یہ گلاس برج اسرائیل کے آرکیٹیکٹ ہین دوتن نے بنایا تھا، اور یہ ماڈرن زمانے کا تعمیراتی معجزہ ہے۔ پل کی دوسری سائڈ پر گول عمارت تھی جس کے عین درمیان سوئمنگ پول تھا۔ وہاں سے برج کا نظارہ حیران کن تھا۔ گول سوئمنگ پول، سامنے برج، اور آخر میں سبز پہاڑیاں، اور پل کی دو سائڈز پر نیچے گہرائی میں سرسبز وادی۔ میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر آگے چل پڑا۔ اس سے آگے 3 سرگرمیاں تھیں: گلاس لفٹ، زپ لائن، اور آخر میں 4000 سیڑھیاں۔ ہم نے سب سے پہلے گلاس لفٹ لی۔ وہ ہمیں لے کر وادی کے پیندے میں آ گئی۔ ہم وہاں نہیں اترے کیونکہ ہم نے زپ لائن لینی تھی۔ ہم لفٹ کے ذریعے دوبارہ اوپر آ گئے اور زپ لائن کی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی دنیا کی بلند ترین زپ لائن تھی۔ انسان لوہے کے رسے پر 400 میٹر کی بلندی پر گھسٹتا ہے۔ وہاں سے گہرائی اور ہوا کو محسوس کرنا بھی تجربہ تھا۔ میں اور ڈاکٹر عثمان دونوں نے یہ تجربہ کیا اور دل کھول کر کہکے لگائے۔ زپ لائن کے آخر میں 2 آپشن تھے: 2000 سیڑھیاں اور پہاڑ کے ساتھ ساتھ پتلے پلوں پر چل کر دوبارہ گلاس برج کے آغاز پر پہنچ جائیں، یا پھر 4000 سیڑھیاں اتر کر دریا کے کنارے پہنچ جائیں۔ ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور سیڑھیاں اترنے لگے۔ سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ سلائیڈ کا بندوبست بھی تھا، لیکن ہمیں وہ واہیات محسوس ہوئی اور ہم سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ تمام سیڑھیاں لکڑی کی تھیں اور گھنے جنگل میں تھیں۔ ہم یہ ایڈونچر کرنے والے اکیلے لوگ تھے۔ ہمیں راستے میں صفائی کرنے والی ایک خاتون ملی۔ اس نے بتایا کہ وہ یہ سیڑھیاں روزانہ 4 مرتبہ اترتی اور چڑھتی ہے۔ ہم اس کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہم بہرحال 1 گھنٹے بعد نیچے پہنچے۔ اس وقت تک ہماری ٹانگوں میں ارتعاش شروع ہو چکا تھا۔ ہم کھڑے ہوتے تھے تو ٹانگیں بانس کے ستون کی طرح لرزتی تھیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں پلیٹ فارم تھا۔ وہاں کافی شاپ، ریسٹوران اور واش رومز تھے۔ ہم نے وہاں آدھا گھنٹہ آرام کیا اور اس کے بعد میری زندگی کا شاندار ترین سفر شروع ہو گیا۔ وادی میں دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کی دونوں سائڈ پر پہاڑ تھے اور اس پر گھنے جنگل تھے۔ حکومت نے دریا کے ساتھ ساتھ لکڑی کا 3 کلومیٹر لمبا باریک پل بنا دیا تھا۔ یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب چلتا ہے۔ راستے میں بے شمار چھوٹی آبشاریں آتی ہیں۔ ہم اس پر چل پڑے۔ میں نے زندگی میں ہر قسم کے علاقے میں واک کی ہے۔ مجھے نارتھ پول سے ساؤتھ پول تک جنگلوں، صحراؤں، شہروں، دریاؤں اور خشک پہاڑوں پر واک کا موقع ملا۔ میں اس جنت کے کونے تک بھی گیا جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور اس مقام پر بھی جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت شروع کی تھی، اور وہاں بھی جہاں یاجوج ماجوج دیوار چاٹتے تھے اور اصحاب کہف لمبی نیند کی چادر اوڑھ کر سو گئے تھے، اور وہاں بھی جہاں دنیا کی پہلی بائبل لکھی گئی تھی، اور وہاں بھی جہاں شداد کی جنت ریت میں غرق ہوئی تھی، اور وہاں بھی جہاں سامری جادوگر نے دنیا میں جادوگر کی پہلی یونیورسٹی بنائی، اور وہاں بھی جہاں زمین کے سرے ختم ہو جاتے ہیں اور چاند آدھے سیکنڈ کے لیے زمین کو چھو کر گزرتا ہے، اور وہاں بھی جہاں دوزخ کا دروازہ ہے، اور وہاں بھی جہاں پیدل چلنے سے ناک سے خون نکلنے لگتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں، وہ تمام سفر ایک طرف اور یہ 3 کلومیٹر کی واک دوسری طرف۔ وہ 2 بلند پہاڑ تھے جن کے درمیان پانی کی سبز لائن تھی، اور ہم اس لائن کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور جنگلی پرندے ہمیں دیکھ کر کہکے لگا رہے تھے۔ ہم پر بعض جگہوں پر پھوار بھی پڑنے لگی تھی۔ چین کا کمال دیکھیں کہ اس نے اتنی دشوار گزار جگہ پر چٹانوں پر پانی کے عین اوپر 3 کلومیٹر لمبا واک وے بنا دیا ہے۔ اس پر کیمرے بھی لگا دیے اور بجلی کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ یہ واقعی کمال تھا۔ ہم جہاں سے گزرتے تھے ہمیں کیمرے دیکھتے رہتے تھے۔ درمیان میں ڈاکوؤں کا غار بھی آیا۔ یہ ماضی کے 3 ڈاکوؤں کا ٹھکانہ تھا۔
وہ غار بھی طویل اور محفوظ تھے۔ سیاح اس کے درمیان سے گزر کر دوبارہ واک وے پر آ جاتے تھے۔ غار کے بعد کا سفر مزید خوبصورت تھا۔ پل مزید پتلا ہو گیا اور یہ چٹان کے ساتھ لٹک کر آگے بڑھنے لگا۔ اس سفر کا اختتام جھیل پر ہوا۔ وہاں موٹر بوٹس کھڑی تھیں، ہم ان میں سوار ہو گئے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ جھیل سیف الملوک میں کشتی میں سوار ہوں اور آپ کے چاروں سائڈز پر سرسبز و شاداب پہاڑ ہوں، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ہم بھی اس وقت یہی محسوس کر رہے تھے۔ اس لمحے آہستہ آہستہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش نے تصویر کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ ہمارے نیچے سبز جھیل تھی، دائیں بائیں پہاڑ تھے، پیچھے باریک دریا اور 3 کلومیٹر لمبا واک وے تھا، اور اوپر سے ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ وہ منظر بھی تصویر بنا اور ذہن کے البم میں محفوظ ہو گیا۔ لیکن نہیں رکیے۔ اس لمحے پہاڑ سے سرمئی رنگ کا ایک بگلا اترا اور پھر پھر کر کے جھیل کے پانی پر اتر گیا۔ تصویر کے اندر ہل جل ہوئی اور وہ رنگین ہو گئی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔